ناظر ہیں پارلیمنٹ ہاؤس سے یہ دھرنا جو ہے باہر کی جانب جا رہا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر سہیل افریدی کے قافلے پہ جو ہے وہ کریک ڈاؤن بھی ہوا ہے۔ یہ اس وقت کے مناظر ہیں، محمود خان اچکزئی سے بات کرتے ہیں، یہ آپ کو رات کے اس وقت کے مناظر دکھا رہے ہیں۔ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کہیں سے کوئی بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے؟ دیکھیے پتہ نہیں کیسے لوگوں کی حکومت ہے یا ان کو جہاں سے اجازت طلب کر رہے ہیں وہ نہیں دے رہے۔ پی ٹی آئی کے ممبران نے، ہمارے اپنے اکابرین نے بہت سادہ سی بات کی تھی کہ بھائی یہ انسانی مسئلہ ہے۔ عمران خان سپریم کورٹ کے وکیل کو جو بھیجا تھا اس کی رپورٹ بڑی تشویشناک تھی۔ اس میں یہ تھا کہ خدا نخواستہ ان کی 85% یا 80% بینائی جا چکی ہے۔ تو ہم لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ مہربانی کریں صرف اس شریف آدمی کو جس اسپتال میں وہ جانا چاہے وہاں پہنچا دیں، ہم یہاں بیٹھیں گے۔ ابھی تقریباً پورا دن گزر گیا، ہم دھمکیاں دینے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن آپ یہ رویہ رکھیں گے تو کل خدا نخواستہ 2 دن بعد ہر پاکستان کا ہر چوک بند ہوگا اور لوگ کھڑے ہوں گے چوکوں پہ۔ پاکستان میں ایک بڑی خطرناک شروع ہو جائے گی۔ وہ ہمارے بس میں بھی نہیں ہوگا کہ ہم لوگوں کو سنبھالیں۔ ہمارا کیا ہوگا؟ یہ ہماری پارلیمنٹ ہے، اس کی آزادی کے لیے تو ہم کسی حد تک بھی جائیں گے، کسی حد تک بھی۔ اس پارلیمنٹ کی طاقت کو توڑنے والے قوتوں کا ہم بالکل تعداد میں مرگ مقابلہ کریں گے۔ یہ پاکستان کے 25 کروڑ انسانوں کی نمائندگی کا گھر ہے۔ اس پہ بار بار ہوئے ہیں، ایک مارشاء دوسرا مارشاء تیسرا مارشاء۔ ہم یہاں آئے تھے شریفانہ انداز میں، ایک سمبولک احتجاج تھا۔ آپ نے کے پی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو جو 4 کروڑ یا 3 کروڑ انسانوں کا نمائندہ ہے، یہاں پارلیمنٹ لاجز میں ادھر اگر آپ ملا لیں، آپ نے تقریباً 100 سے اوپر پارلیمنٹیرین کو ایک قسم کا قیدی بنا رکھا ہے۔ آپ کر کیا رہے ہیں؟ کوئی اگر آپ کو اجازت نہیں دیتا، تھوڑی سی انیشیٹو آپ خود لے لیتے۔ یہ کون سی بڑی بات تھی؟ وہ ڈاکٹر وزیر شہباز کو اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے میں نے 10 دن پہلے خط لکھا تھا، 3 ڈاکٹروں کے نام دیے تھے کہ یہ وہ ڈاکٹر ہیں جو ان کے ذاتی، ہر انسان کے ذاتی ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کو بھیج دیں، وہ ان کے باڈی میٹابولزم سے واقف ہیں، دیکھ لیں گے، جو وہ ریکمینڈ کریں وہ کر دیں۔ کسی نے کچھ نہیں کیا۔ آج ہم آئے تھے، کل وہاں پارلیمنٹیرین کا کھانا تھا، خدا بھلا کرے پنجاب کے ایم پی ایز، سندھ کے ایم پی ایز، خیبر پختونخوا کے ممبران سینیٹرز آئے ہوئے تھے۔ وہاں یہ بات ہوئی کہ ہم یہاں دھرنا دیں گے، اس وقت تک دیں گے جب تک عمران خان کو شفا اسپتال بھیجا جاتا ہے۔ دیکھیے عجیب، آپ نے گلبھوشن تھا، کیا نام تھا؟ اس کی بھی خاندان کو آپ نے ملنے دیا، اس کا بھی اپنے علاج کیا۔ یہ تو بابا پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہے، پاپولر موسٹ لیڈر ہے۔ آپ دنیا کے قوانین نہیں پڑھتے ہیں کیا؟ آپ سے لڑنے والے فوج کے سپاہی بھی اگر آپ کے قیدی بن جائیں، ان کی بیسک ہیومن رائٹس ہوتی ہیں، آپ نے ان کو کھانا دینا ہوتا ہے، ان کے علاج کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، ان کو عزت سے رکھنا پڑتا ہے۔ عمران خان کون سا، یعنی اگر تحریک تحفظ آئین پاکستان یا عمران خان کے گھر والے یا پی ٹی آئی کے لاکھوں کارکن کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی شریف آدمی کی آنکھ خواستہ ضائع ہو رہی ہے، آپ کا قیدی ہے، یہاں ڈکلیئر کر دو جس اسپتال میں وہ جانا چاہے، وہ سب جیل کر دو، وہاں داخل کر دو، ہمیں دھرنا ہم اٹھا دیتے۔ اب تو لگتا ہی ہو کہ آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں ہر جگہ لوگوں سے کہہ دیں کہ بسم اللہ، وہ براہی میں کہتے ہیں حلب و قلب، جس کا جی چاہے وہی کرو۔ پھر آپ کے لیے بھی سنبھالنا مشکل ہوگا، ہمارے لیے بھی سنبھالنا مشکل ہوگا۔ سونر دا بیٹر، یہ آپ کے فائدے کے لیے شہباز بھائی، آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ آپ اس ٹینشن کو کم کریں گے تو اس سسٹم کسی حد تک چلنے کے لیے قابل ہو جائے گا، ورنہ کیا خدا نخواستہ اگر تحریک انصاف یا تحریک تحفظ آئین کے پاکستان کے لوگ خیبر پختونخوا کو چھوڑ کے پنجاب کی اسمبلی، سندھ کی اسمبلی، قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں، آپ کیا کریں گے؟ اتنے بڑے بائی الیکشن آپ کرا سکیں گے؟ کیوں بحران میں دھکیل رہے ہو اس ملک کو؟ جی
अच्छा, ये शहबाज भाई को आप कह रहे हैं कि टेंशन कम करें, तो शहबाज भाई टेंशन कम कर सकते हैं? ना करें तो बिस्मिल्लाह करें, क्या ज़रूरत है इतनी सुबकी की, क्या ज़रूरत है? अच्छा महमूद खान, अच्छा ज़ई साहब ये बताइएगा कि अभी आप यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ आइन कानून मूवमेंट के सरबराह हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि पूरी ज़िम्मेदारी जो है वो महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर पे है, नए लाहे अमल का ऐलान यही करेंगे। तो क्या लाहे अमल का ऐलान आज करेंगे, कल करेंगे, कोई ऐलान जारी करेंगे? सियासत जज्बात का खेल नहीं है, सियासत जज्बात का खेल नहीं है, इसे बड़े एहतियात से खेलना पड़ता है, बहुत एहतियात से, एक एक कदम एहतियात से। घर में बैठे लोग, वो पुश्तों में मतल है, मिसल है कि बैठा आदमी निशाने के चीख उसमें सीने में मारता है। हराम अंगीठी के सामने पहला के लोग लगे रहते हैं, अपने अकाबरीन को गालियाँ देते हैं, ये बुरी बात है। आप मेहरबानी करें, ये आपका वो नहीं है, आसान सी बात नहीं है। बस बिस्मिल्लाह आप चढ़ दौड़ो। लोगों के बच्चे हमें प्यारे हैं, आए ले आए अपने बच्चों को, लोगों के बच्चों को हम ले आए, जालिमों के सामने खड़े कर दें, उनको गोलियां मारे। कोई और ये शौक पूरा करना चाहे पूरा कर ले। हम लोगों के बच्चों को नहीं मरवाना चाहते किसी सूरत भी। हाँ मजबूरी हुआ तो फिर आदमी खुद भी मरने के लिए तैयार हो जाता है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंटेनर तैयार किया गया आज़ादी या मौत, तो आप लोगों से कोई इजाज़त ली गई है? जो कंटेनर का स्लोगन है वो तो बड़ा ख़तरनाक है। पता नहीं ये प्रेस वालों का प्रोपेगेंडा है या क्या, मैं नहीं समझता। सर ये शाहिद खट्टक साहब ने बात की है। सर ये शाहिद खट्टक साहब ने कहा है, इधर ही खड़े होकर उन्होंने कहा है कि हमने मौत या आज़ादी वाला कंटेनर तैयार कर लिया। वो यहाँ ठीक है, होता है, अफराद व अशख़ास के अपने नज़रियात होते हैं, अफराद व अशख़ास के नज़रियात होते हैं, हर कोई सब कुछ कह सकता है। सही प्रैक्टिकल दुनिया में हमने बड़ी एहतियात करनी होगी, हमें वो दिन नहीं भूलना चाहिए। इसलिए चौक हमने बड़े मासूम बच्चे, पता नहीं कितने कितने गरीब मारे गए, न किसी ने प्राइम मिनिस्टर बनना था, न किसी ने वज़ीर आज़म बनना था, या मुफ्त में गोलियाँ चलाई। किस लिए लोगों को बोला? हज़ारों कारकुनान पे FIRs है, फिर भी हम बिल्कुल दाद देते हैं तहरीक इंसाफ वालों। हज़ारों FIRs हैं, फिर भी गुजारा कर लें। हर आदमी पे 5-5, 10-10 पेशियाँ भुगता रहे हैं। जुर्म क्या किया कि भाई हमारा छीना वो मैंडेट वापस करता है, ये कोई जुर्म है? ये गलत बात है। अच्छा 11 बजने वाले हैं, रास्ता हुआ है हुकूमत की तरफ से। और दूसरा ये कि आपका क्या प्लान है अचकज़ई साहब? और दूसरा ये कि हो या ना हो, हमारे धरने जारी रहेंगे। पीछे एक मिनट, रात इधर ही है। हम बिल्कुल और यहाँ पे शेव लगा के कपड़े बदल के फिर बैठ जाएंगे, कपड़े बदलने घर जाएंगे। फिर घर लंबा हुआ फिर तो रमजान सार धरनों में गुजरेगा। अच्छा नहीं ये भी यहीं पढ़ेंगे, हाँ आगे चले। किसी हॉस्पिटल में क्या